الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، سمندروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں 4 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے دیے۔ سامعین وقار، باعزت دھرتی کے باعزت باسیوں، نظریہ حق سے منسلک میرے بزرگ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے اسلام آباد کی سرزمین پر آپ حضرات علماء کرام کی موجودگی میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں، اے بابا بتائیے تو صحیح، آپ کو کراچی میں آپ کے گھر میں آ کر 4 گولیوں کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ بتائیے سو صحیح۔ 83 میں تحفظ آپ گلیوں اور بازاروں میں جا کے اشتہار لگا، آپ کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ آپ کو جنگ آنے کے بعد آپ پر راکٹ لانچر کے حملے کیوں کی گئے؟ آپ بتائیے تو صحیح۔ 18 جنوری 1997 کو سیشن کورٹ پر آپ کو بم دھماکے کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ آپ بتائیے تو صحیح۔ آپ پر آئے روز مقدمات کس وجہ سے ہوتے رہے؟ آپ بتائیے تو صحیح۔ آپ کو آئے دن ملنے کے لیے ہمیں اٹک جیل میں کیوں آنا پڑتا رہا؟ آپ بتائیے تو صحیح۔ بچپن میں آپ کو ملنے کے لیے کئی فیصل آباد کی جیلوں میں آنا پڑتا۔ آپ بتائیے تو صحیح، آپ کو کس جرم کی پاداش میں رکھا جاتا؟ بتانے کا ایک ہی جواب ہے، خوشیاں تو نہ دے پایا، مسئلہ کوئی نہیں۔ عید میں نئے کھلونے تو نہ دے پایا، مسئلہ کوئی نہیں۔ اگر میرے جسم نے 114 زخم سہے، 14 زخم سہنے کے بعد میں پہنچے ہیں، بات بلند کی ہے، بات اعظم تارک زندہ رہے گا، امی ایشا کا دفاع کرتا رہے گا۔ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں صحابہ کا دفاع کرتا رہا ہوں، تجھے سپاہ صحابہ کا کارکن بن کے رہنا ہے۔ سامعین ذی وقار، مولانا اعظم تارک شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کہ میرے جسم پر 114 زخم ہے، میں ہسپتال میں ہوں اور ڈاکٹر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اعظم تارک کی بائیں ٹانگ کاٹ دی جائے۔ اس عالم میں جب خبر پہنچی تو میں نے کہا خبردار اگر میری ایک چھوٹی انگلی کو کاٹ گیا میں اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بتائیے تو صحیح، آپ اپنے جسم کے لیے اتنے احساس کیوں ہیں؟ کہا میرا کٹا ہوا جسم دیکھ کر گستاخ خوش ہو، اب تارک کو برداشت ہوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین ذی وقار، دن گزرے، جنگ کی سرزمین پر اعظم تارک نے الیکشن جیتا،
مولانا اعظم طارق زخمی حالت میں ہسپتال میں موجود ہے، لیکن 18 فروری کو اسمبلی کے اجلاس میں حلف اٹھانے کے لیے جانا ہے۔ رات کی تنہائی میں مولانا اعظم طارق کہتے ہیں میں رب سے دعائیں مانگتا، رب آسانی کیجئے، مہربانی کیجئے، اعظم طارق کو قدموں پہ کھڑا کیجئے۔ دن بدلتے گئے، علاج ہوتے گئے، سلسلے بڑھتے گئے، نے ہمت نہ ہاری، آندھیاں آتی رہی، ہمت نہ ہاری، 2 گھنٹے لگتے رہے، جسم میں پٹیاں تبدیل ہوتی رہی، پھر بھی ہمت سے کھڑے رہے۔ رات کی تنہائی میں رب سے دعا مانگتے ہیں، رب آسانی کیجئے، اعظم طارق کو قدموں پہ کھڑا کیجئے۔ کہتے رات کی تنہائی میں ڈاکٹر آرام کرتے رہے، محبین آرام کرتے رہے، رب سے دعا کر کے اعظم طارق کھڑا ہوا ہے، دونوں قدموں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اسمبلی نے دیکھا ایک بار کے بعد 114 زخم لے کر امی عائشہ کا بیٹا اسمبلی میں پھر پہنچ چکا ہے۔ ہم نے اس دور میں سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، سرفراشوں کے لیے دار و نسل قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جہانگیریں تھی۔ مولانا حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ میں آ کر اگر سیاست میں قدم رکھا، مولانا انصار القاسمی نے اسمبلی میں اگر پہنچے ہیں، اعظم طارق نے 1994 میں تحفظ ناموس صحابہ اگر بل پیش کیا ہے، مقصد یہی ہے سیاست میں آئیں گے، صحابہ کا دفاع کریں گے، منبر پہ ہوں گے، دفاع کرتے رہیں گے۔ امی تیرا قرض ہے، زندہ رہیں گے، امی کے دوپٹے کا دفاع کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، مریں گے، اسی دوپٹے کو کفن میں ساتھ لے کے جائیں۔ مسلمان کے دل کے تھا، اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم بیٹے کو نگر ازبر ہو، پھر بسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسی آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی اصحاب محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا، میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔